بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راد نیوز کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے ہمارا ویلاگ کہی ان کہی۔ سپریم کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس کے ججوں کی تنخواہوں میں 20% اضافہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ہی، لیکن ایک طویل عرصے سے اعلیٰ عدلیہ کے جج غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر بھاری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ حال ہی میں قائم مقام صدر پاکستان نے ججوں کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے تحریک تحفظ عدلیہ کے صدر حشمت حبیب ایڈوکیٹ نے راد نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ججوں کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ آئین میں درج تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جو مراعات مل رہی ہیں وہ بھی غیر ضروری اور ناجائز ہیں، اور ان ججوں کو جو بیجا پروٹوکول حاصل ہے وہ بھی واپس لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آمر حکومتوں نے اپنے ناجائز مفادات کی خاطر ججوں کی تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں انہیں رشوت دی۔ آمر حکومتوں کی روش پر جمہوری حکومتیں بھی چل پڑی ہیں۔ حشمت حبیب ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ ججوں کی تقرری سرکاری ملازم کے طور پر نہیں ہوتی، ان کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ آئین پاکستان میں طے کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دے، لیکن قائم مقام صدر نے ان کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا جو وعدہ کیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ صدر کی غیر موجودگی میں ان کے اختیارات کو مطلق طور پر استعمال کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے قائم مقام صدر کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر یہ پیشکش واپس لی جانی چاہیے۔ حشمت حبیب نے کہا کہ آئین کے 5ویں شیڈول میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں کے ساتھ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور ججوں کی تنخواہیں طے کر دی گئی ہیں۔ یہ تنخواہیں 1973 میں طے کی گئی تھیں، جن میں آج تک کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس کے بعد سے آئین میں کئی ترامیم آ چکی ہیں۔ لہذا ججوں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ان کی تنخواہوں میں معقول حد تک اضافہ کیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد ججوں کی تنخواہوں کا شیڈول آئین میں درج کیا جائے گا۔ ججوں کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، وہ سرکاری ملازم کی حیثیت ان کی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سرکاری ملازم کو حاصل مراعات نہیں لے سکتے۔ آج کل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج حضرات 11 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک کے درمیان کی تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ 5ویں شیڈول میں ان کی تنخواہ کچھ اس طرح درج ہے۔ چیف جسٹس کی تنخواہ کم از کم 7,000 روپے ماہانہ اور زیادہ سے زیادہ 8,000 روپے ماہانہ ہے، اور سپریم کورٹ کے دیگر ججوں کی تنخواہ 8,250 روپے سے لے کر 7,125 روپے ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہ 5,640 روپے سے لے کر 6,030 روپے تک ہے، جو کہ آئین میں درج ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی جج نے اس معاملے پر آئینی ترمیم کی ضرورت پر کبھی زور نہیں دیا۔ یہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ قائم مقام صدر چیف جسٹس کی تنخواہ 12,91,289 روپے کر رہے ہیں اور باقی ججوں کی تنخواہ 11,61,163 روپے کر رہے ہیں۔ اس اضافے کا کیا جواز ہے، جبکہ ہماری عدالتوں کا دنیا بھر میں انصاف اور دیانتداری کے حوالے سے 139واں نمبر ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو حاصل مراعات کے ضمن میں بھی ماہانہ 4,12,04,06 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ان میں ماہانہ 600 لیٹر پیٹرول، 1800 سی سی کی 2 گاڑیاں بمے ڈرائیور اور شوفر جو کہ ہر جج کو حاصل ہیں، جبکہ چیف جسٹس کو 2400 سی سی کی 1 گاڑی اور گھر کا 68,000 روپے ماہانہ کرایہ اور روزانہ 8,000 روپے کا سفری الاؤنس اگر وہ شہر سے باہر جائیں۔ یہ وہ سفری الاؤنس جو ان کی ماہانہ تنخواہ طے کی گئی تھی وہ روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں، اور حکومت بھی ججوں کو یہ سب غیر آئینی طور پر فراہم کر رہی ہے۔ اسے یہ سب کچھ روکنا چاہیے، کیونکہ یہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ ان ججوں کو گریڈ 22 کے ملازم کی جو تنخواہ ہے وہ دی جانی چاہیے۔ مراعات اور پروٹوکول ختم کرنا چاہیے۔ ہفتے میں 5 دن کام کے مقرر کرنا چاہیے۔ ایک دلچسپ سا موازنہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی تنخواہ ایک سول جج کی ہوتی ہے
اتنی تنخواہ بھارت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پاتا ہے۔ اس کے باوجود عالمی انصاف کی رینکنگ میں بھارت ہم سے آگے ہے۔ بھارتی سول کوڈ کا جونیئر جج 45,000 روپے ماہانہ، سینئر جج 80,000 روپے ماہانہ۔ بھارتی ہائی کورٹ کا جونیئر جج 2.25 لاکھ روپے اور سینئر جج 2.5 لاکھ روپے ماہانہ پاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جونیئر جج 2.5 لاکھ روپے ماہانہ اور چیف جسٹس 2,80,000 روپے ماہانہ اور چند مراعات۔ چیف جسٹس کی پینشن جو ہے وہ بنیادی تنخواہ کی 24% ہوتی ہے، یعنی ان کی پینشن صرف 80,000 روپے ہے، جبکہ پاکستان میں ججوں کی پینشن ہی 9 سے 10 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ان ججوں کو گریڈ 22 کے ملازم کی جو تنخواہ ہے وہ ملنی چاہیے اور مراعات اور پروٹوکول ختم کرنا چاہیے اور ہفتے میں 5 دن کام کے مقرر کرنا چاہیے۔ یہ جج کس طرح آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے جو اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے قانونی اور آئینی راستہ اختیار نہیں کرتے؟ آئین میں طے کر دیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ اب اگر مشکلات ہیں تو آئین میں طریقہ کار طے کیا جائے اور ترمیم کی جائے، لیکن از خود اتنی مراعات اور اتنی تنخواہ اور کام کرنے کے اوقات سب سے کم، اس پر سال میں 3 ماہ کی چھٹیاں۔ پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ اجرت کتنی ہوگی اور مراعات کے بارے میں طے کیا جائے کہ یوٹیلیٹی بلز یعنی بجلی اور گیس کے بلز کے ساتھ ساتھ مکان کا کرایہ مراعات میں شامل نہیں ہوں گے، گاڑی اور اس کا پیٹرول بھی مراعات سے منہا کی جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ججوں کے دامن پر یہ داغ ہے کہ انہوں نے ہر مرتبہ آمر اور غاصب کا ساتھ دیا۔ 1973 کے آئین کو جب جنرل ضیاء الحق نے رودا تو ججوں نے ان کے جاری کردہ پی سی او پر حلف اٹھایا۔ اس سے قبل بھی یہی جج یحییٰ خان کے ایل ایف او پر حلف اٹھا چکے تھے، جنہوں نے 1962 کے آئین کو پھاڑ کے پھینکا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو بھی تحفظ پہلے ججوں نے فراہم کیا، عدلیہ نے دیا، اور جنرل پرویز مشرف کو تو آئین میں ترمیم کا اختیار جسٹس ارشاد حسن خان نے دیا تھا، جو انہیں خود بھی حاصل نہیں تھا۔ انہی ارشاد حسن خان کے بارے میں معروف صحافی ناصر محمود بتاتے ہیں کہ وہ ایک محفل میں شریک تھے جہاں جسٹس ناصر اسلم زاہد تقریر کر رہے تھے اور تقریب کا انعقاد شاید جسٹس ماجدہ رضوی کی این جی او نے کیا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ججوں کی تنخواہیں کس طرح بڑھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جسٹس ارشاد حسن خان جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے، جنرل ضیاء الحق کے قدموں پہ پڑ گئے اور ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ کروایا، اور پھر جب یہ پرویز مشرف کے چیف جسٹس بنے تو ان کے وارے نیارے ہو گئے اور ججوں کی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ انہی موصوف نے کروایا ہے۔ لیکن ان تنخواہوں میں صدر اضافہ کر سکتا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں فرد واحد کو یہ اختیار دینا آئین کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ اختیار سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کو دینا چاہیے، بلکہ دونوں کمیٹیاں مشترکہ طور پر ججوں کی تقرری اور مراعات اور تنخواہوں کا فیصلہ کریں۔ آئین میں اس حوالے سے ترمیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ملک میں آئین و قانون کے تحت فیصلہ کرنے والے ادارے میں ہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ ہم اندھے ہیں، لیکن دنیا تو اندھی نہیں ہے۔ اس نے یوں ہی ہمیں انصاف فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست میں 139ویں نمبر پر لا کر نہیں کھڑا کیا۔ آئین میں وقت اور ماحول کے مطابق ترمیم ضروری ہے اور ناجائز مراعات کا راستہ بھی بند کرنا ضروری ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔